أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. سبز گنبد بسا ہے نظر میں، باغ جنت کی حسرت نہیں ہے. سبز گنبد بسا ہے نظر میں، باغ جنت کی حسرت نہیں ہے. ان کی الفت سلامت رہے بس، اور کوئی بھی چاہت نہیں ہے، اور کوئی بھی چاہت نہیں ہے. وقت کے یزیدوں سنو تم، ہم حسینی ہے ڈرتے نہیں ہیں. وقت کے یزیدوں سنو تم، ہم حسینی ہے ڈرتے نہیں ہیں. سر کٹانا تو ہم جانتے ہیں، سر کٹانا تو ہم جانتے ہیں. سر جھکانے کی عادت نہیں ہے، سر جھکانے کی عادت نہیں ہے. سبز گنبد بسا ہے نظر میں، باغ جنت کی حسرت نہیں ہے. کربلا میں جو پائے شہادت، ان کی قائم ہے اب تک حکومت. کربلا میں جو پائے شہادت، ان کی قائم ہے اب تک حکومت. ناز تھا تاج شاہی پہ جن کو، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سبز گنبد بسا ہے نظر میں، باغ جنت کی حسرت نہیں ہے. ان کی الفت سلامت رہے بس، اور کوئی بھی چاہت. اگر پاکستان نہ بنتا تو یہاں پر انگریزوں یا ہندوؤں کا راج ہوتا اور ہم آزاد فضاؤں میں سانس نہ لے رہے ہوتے. معزز سامعین، پاکستان کو بنانے کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانوں اور عزتوں کی قربانی دی. پاکستان کو بنانے کے لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے نوجوانوں میں جذبہ آزادی کو بیدار کیا. پاکستان کو بنانے کے لیے مفکر پاکستان
علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے نوجوانوں میں جذبہ آزادی کو بیدار کیا۔ پاکستان کو بنانے کے لیے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے انتھک جدوجہد کی۔ پاکستان کو بنانے کے لیے علماء نے بے مثال لازوال قربانیاں پیش کی۔ میں سلام پیش کرتی ہوں مفکر پاکستان علامہ اقبال کو، میں سلام پیش کرتی ہوں بانی پاکستان قائد اعظم کو، میں سلام پیش کرتی ہوں 1965 کے شہداء کو، میں سلام پیش کرتی ہوں 1971 کے شہداء کو۔ یاد رکھیں، آزادی کا حصول اور اس کی حفاظت رقص و موسیقی سے نہیں بلکہ باطل قوتوں سے ٹکرانے اور جہاد فی سبیل اللہ سے ہوتی ہے۔ میں سلام پیش کرتی ہوں پاک فوج کے ان سپاہیوں کو جو ملک کی بقا کے لیے آج بھی باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام محترم؟ محمد افضل معاویہ۔ معاویہ بھائی، تعلیم آپ کی؟ ایم اے اسلامیات۔ سکول کا نام؟ اسکول کا نام اقرا دارالاطفال۔ کتنا عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ اس اسکول کو؟ ہم نے اس عرصے کی ادارے کی بنیاد رکھی ہے سن 2009 میں، تقریباً 12-13 سال ہو گئے ہیں، اور اپنے ادارے میں الحمدللہ ہم دینی تعلیم بھی دے رہے ہیں اور دنیاوی تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ اور جو دینی تعلیم بچے حاصل کر رہے ہیں ان میں سے تقریباً 40 کے قریب بچیاں وہ ہیں جنہوں نے ناظرہ قرآن کریم مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور 12-13 کے قریب وہ بچے ہیں جنہوں نے حفظ قرآن کریم مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اچھا میرے بھائی یہ بتائیں کہ بچوں کے والدین کوئی شعور ہے ویکنیس ہے یہاں پہ؟ یہ تو محترم دیکھیں، کسی بھی شعبے میں آپ جائیں تو یا کسی بھی علاقے میں تو ہر طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ اکثر والدین وہ ہیں جو الحمدللہ شعور رکھتے ہیں اور کوآپریٹ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور جو تعلیم سے متعلقہ بچوں کی چیزیں ہوتی ہیں وہ جو ہے کہ بر وقت مکمل کر کے دیتے ہیں، بر وقت مہیا کرتے ہیں۔ اور اس مہنگائی کے دور میں بھی والدین جو ہے کہ بکس بھی لے کے دے رہے ہیں، یونیفارم کے حوالے سے بھی فیسیں وغیرہ بھی بر وقت ادا کر رہے ہیں، جو بھی تعلیمی اخراجات ہوں وہ پورے کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی تعلیمی حوالے سے شعور ہے، تبھی والدین جو ہے کہ مہنگائی ہونے کے باوجود، تنگی کے باوجود بھی تعلیمی اخراجات اپنے بچوں کے پورے کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعور ہی ہے جو ہے کہ والدین اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ رہے ہیں اور جہاں تک ممکن ہو سکے ان کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چیک اینڈ بیلنس ہے جی والدین کا؟ ہاں جی، باقاعدہ فیس رجسٹر ہے جس میں فیس رجسٹر کی جاتی ہے، اور والدین کو بھی فیس کارڈ ہم دیتے ہیں، باقاعدہ رسید بھی والدین کو جاری کرتے ہیں۔ والدین کے پاس بھی فیس جمع کروانے کا ریکارڈ ہوتا ہے اور ہمارے پاس بھی 2 جگہ پہ ریکارڈ محفوظ ہوتا ہے فیس کے حوالے سے۔ اچھا میرے بھائی یہ بتائیں کہ علاقے کے مسائل کیا ہیں؟ علاقے کے مسائل بنیادی طور پہ تو دیکھیں کہ ہمارے گاؤں کی سطح پہ سیوریج کا مسئلہ بہت زیادہ مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، کہ جس کی وجہ سے سکول تک بچوں کو پہنچنے میں پریشانی ہے، آنے جانے والے مسافروں کو بہت زیادہ پریشانی ہے، اور گاؤں کے احباب جو ہے کہ اس حوالے سے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے کہ کام بھی کرتے ہیں، جن کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے آنے جانے والوں کے لیے۔ لیکن بارش وغیرہ ہوتی ہے تو پھر جو ہے کہ جیسے دیہات کا ماحول ہے اور سیوریج کا باقاعدہ نظام نہیں ہے، اس کی وجہ سے بارشوں میں بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو کہاں تک سکول ہے آپ کا؟ ہمارا میٹرک تک ہے فی الحال۔ تو کیا رزلٹ ماشاءاللہ کیا رہتا ہے آپ کا؟ جیسے میں نے دینی تعلیم کے حوالے سے بتلایا ہے کہ دینی تعلیم میں الحمدللہ ہمارے تقریباً 12 بچوں نے حفظ قرآن کریم کی مکمل سعادت حاصل کی ہے، اور ان میں سے اکثر بچے وہ ہیں سوائے 1-2 بچوں کے کہ جنہوں نے وفاق بورڈ کا امتحان نہیں دیا۔
الحمدللہ ہمارا ادارہ وفاق المدارس العربیہ ملتان بورڈ سے بھی رجسٹرڈ ہے، ان سے الحاق شدہ ادارہ ہے۔ تو جو بھی بچہ حفظ کرتا ہے تب تک ہم بچے کو فارغ نہیں کرتے جب تک کہ وہ وفاق کا امتحان نہ دے لے۔ اور الحمدللہ یہ میرے والدین کی دعائیں ہیں، یا جو ہے کہ والدین جو بچے ہمارے ادارے میں پڑھ رہے ہیں ان کے والدین کی دعائیں ہیں، ان کا تعاون ہے کہ ہمارے اکثر بچے وہ ہیں کہ جنہوں نے 100/100 نمبر حاصل کیے ہیں اور ممتاز معاشرف کی پوزیشن وفاق بورڈ کے امتحان میں حاصل کی ہے۔ باقی جو 9th کلاس کا رزلٹ ہے وہ ہمارا اس سال جو ہے کہ کچھ بچوں نے امتحان دیا ہے، تو وہ 19 ستمبر کو رزلٹ آ رہا ہے، اللہ کی ذات سے خیر کی امید ہے انشاءاللہ۔ بچوں کے والدین کو کوئی پیغام دیں اپنے اسکول کی طرف سے۔ والدین کو میں پیغام دینا چاہوں گا کہ میں اپنی ذمہ داری کو سمجھ رہا ہوں اور انہیں پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو والدین بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں پہ ہم دنیا کے لیے کوششیں کر رہے ہیں وہاں پہ ہم دین کے لیے بھی کوششیں کریں اور آخرت کے لیے بھی کوششیں کریں۔ ہمارا ہر اٹھنے والا قدم وہ جہاں پہ دنیاوی معاملے میں ہمارے لیے بہتر ہو تو وہ دینی لحاظ سے بھی بہتر ہو اور ہمارے آخرت کے لیے بھی بہتر ہونا چاہیے۔ تھینک یو، شکریہ۔